ماں کہتی ہے بیٹی اس دودھ میں پانی ڈال دو. بیٹی کہتی اماں میں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی. کیوں؟ روزانہ تو پانی ڈالتی ہو. تم نے سنا نہیں امیر المومنین کا؟ امیر المومنین کا حکم کیا ہے؟ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا، خالص دودھ بیچنا ہے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی. وہ کہتی ہے کہ امیر المومنین اس وقت کہاں ہے؟ امیر المومنین نہیں دیکھ رہا. تو وہ لڑکی کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہری طور پر تو کہوں میں کہ میں امیر المومنین کی اطاعت کرتی ہوں، اندر جا کے میں نافرمانی کروں، یہ نہیں ہو سکتا. میں ہر جگہ امیر المومنین کی اطاعت کروں گی، ہر جگہ امیر المومنین کی فرما برداری کروں گی. اتنا کہنے حضرت عمر اس بات کو سن رہے ہیں. فرمایا صبح اپنے جو ساتھی تھے کہنے لگے اس مکان کو ذرا غور سے دیکھو، اس مکان کو توجہ سے دیکھو. وہ مکان کو دیکھا، صبح گئے اور اسے جا کہنے لگے جاؤ دیکھ کے آؤ وہاں کون کون رہتا ہے، کون کون وہاں رہ رہا ہے. اس نے کہا جی ایک ماں ہے بیوہ ہے اور ایک اس کی بچی ہے، وہاں کوئی مرد نہیں رہتا. آپ نے اپنی اولاد کو بلایا، اولاد کو بلا کے کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تم میں کوئی شادی کی رغبت رکھتا ہے، تم میں کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس بچی کا میں رشتہ کروا دیتا ہوں جو آج یہاں بیٹھ کر بند کمرے میں میری نافرمانی نہیں کرتی. وہ اللہ کی نافرمانی کیسے کرے گی؟ وہ پروردگار کی نافرمانی کیسے کرے گی؟ اللہ رب العزت اس سے تمہیں نعمت عطا فرمائے گا. پھر حضرت عمر نے اپنے ایک صاحبزادے کی شادی اس دودھ بیچنے والی امیر المومنین نے اپنے بیٹے کی شادی دودھ بیچنے والی لڑکی سے کر دی ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس لڑکی کو ایک لڑکی عطا کی اور اس لڑکی کو جو بیٹا عطا کیا وہ رب نے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز عطا فرمایا. کیسے یہ دل پاک ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل پاک ہو اس کی سوچ پاک ہو جاتی ہے، اس کی فکر پاک ہو جاتی ہے، اس کی نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں، اس کی سماعتیں پاک ہو جاتی ہیں، اس کے دست و بازو پاک ہو جاتے ہیں، پورے کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے. ارشاد خداوندی من عامل صالحا من ذکر او انثی کہ جس نے بھی نیک عمل کیا وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن شرط یہ ہے وہ مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، طیب و طاہر زندگی عطا کرتے ہیں جو گناہوں کی آلودگی سے پاک ہوگی، جو بشری کثافتوں سے پاک ہوگی، ہر قسم کے عیوب سے پاک ہوگی. جسے اللہ پاک قرار دے دے اسے کوئی غلیظ نہیں کر سکتا ہے. رب نے جب فرما دیا ہم اسے پاک زندگی عطا کریں گے پھر وہ چلتا پھرتا طیب و طاہر ہوگا. کسی نے دیکھنا بھی ہو تو دیکھ لے گا یہ ایک چلتا پھرتا جنتی جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی جو صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دن فرمایا کہ یہ کھانا ایک جنتی کھائے گا، یہ کھانا ایک جنتی کھائے گا. حضرت عبداللہ بن سلام آ گئے اور انہوں نے وہ کھانا کھایا. اور ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی آ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام آ گئے. دوسرے دن تیسرے دن ایسے ہی ہوا. ایک صحابی دیکھنے لگے، کہنے لگے میں ان کا عمل تو دیکھوں، زبان مصطفیٰ سے انہیں جنتی کہا گیا ہے، 3 روز مسلسل جنتی کہا گیا ہے، اس کے اندر خوبی کیا ہے، اس کے اندر کمال کیا ہے، اس کے اندر یہ کرتا کیا ہے. وہ آخر وہ آدمی اس آدمی کے پاس چلا گیا، کہنے لگا جناب میں رہنا چاہتا ہوں، میری ذرا گھر کو ناچاکی سی ہو گئی ہے، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ رہیے، میرا گھر ہے، وہاں رہتے رہے. پوری رات جاگتا رہا. وہ جاگ کے دیکھتا رہا کرتے کیا ہیں، عشاء کی نماز پڑھی سو جاتے ہیں، مکمل سونے کے بعد اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. معمول ایسے ہی ہے، کچھ زیادہ اتنی لمبی چوڑی تسبیحات نظر نہیں آئی ہیں. وہ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس باقی رات وہ آرام کیا ہے. وہ 3 راتیں ایسے ہی. 3 راتوں کے بعد وہ کہنے لگے حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی فرمایا، میں اس تلاش میں تھا کہ جنتی کا کوئی عمل دیکھوں، مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جو باقیوں سے ممتاز ہو، جو باقیوں سے اعلیٰ ہو، جو باقیوں سے افضل ہو، مجھے سمجھ نہیں آیا. وہ کہنے لگا میں تو جو تو نے دیکھا ہے ایسے ہی کرتا ہوں، میرے پاس کوئی لمبے چوڑی فرشت نہیں ہے. پھر جس وقت جانے لگے وہ کہنے لگا ٹھہر جاؤ، ایک میرے دل میں ہے، میں نے آج تک کسی مسلمان کا برا کبھی سوچا ہی نہیں ہے. وہ کہنے لگا ہاں یہی تو وہ بات ہے جس وجہ سے محمد مصطفیٰ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے.
تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک اعمال کیے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، ستھری زندگی عطا کرتے ہیں، طیب و طاہر زندگی عطا کرتے ہیں، جس میں کوئی داغ کوئی دھبا نہیں ہے، بالکل پاک و صاف ہے۔ اور جس کی زندگی کو پاک کرنے والا اللہ ہو، اس کی زندگی پھر علائشوں سے داغدار نہیں ہوا کرتی، وہ طیب و طاہر ہوا کرتا ہے اور رب تعالیٰ کے لطف و کرم سے مالا مال ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ ایک دن جا رہے تھے اور جاتے جاتے ایک چرواہا مل گیا، اور چرواہا ملتے ہی اس چرواہے سے آپ کہنے لگے میں دودھ ہے، کہنے لگا ہے، دو کہنے لگا میں مالک نہیں ہوں، مالک کوئی اور ہے۔ آپ نے فرمایا بکری بیچ دو، کہنے لگا جی میں مالک نہیں ہوں، مالک کوئی اور ہے، میں تو ایک بکریاں چرانے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اس مالک سے کہہ دینا کہ میری بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہ اتنا کہہ کے چہرے کو غور سے دیکھ کہنے لگا این اللہ، وہ مالک سے تو یہ بات چھپا لوں گا، اللہ پھر کدھر گیا؟ این اللہ، اللہ کدھر گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس غلام کو خریدا، بکریاں خرید کے اسے دے دی، لیکن پھر جب بھی ذکر کرتے کہتے این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ اور یہ اس کے پاک دل ہونے کی نشانی تھی، طیب و طاہر ہونے کی نشانی تھی کہ ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہی ایک چیز ہے جس دل میں آ جاتی ہے، رب تعالیٰ اس دل کو پاک کر دیتا ہے، رب تعالیٰ اس دل کو طیب و طاہر کر دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک عمل کیے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ وعدہ خداوندی ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوا کرتا، اور کوئی اپنے وعدے سے پھسل جائے یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ان اللہ لا یخلف المیعاد، رب جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ پورا فرمایا کرتا ہے۔ اب سنیے حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اور آیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا ویحک اتاکاؤ فی رجل صلی 45 سنۃ 5 صلوات علی وضوء واحد، اور تیرا ستیہ